حکایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ واقعہ ہے کہ ایک بار حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں چند مہمان آئے۔ بعد ضیافت دسترخوان زرد فام ہو گیا۔ دسترخوان میں شوربہ لگ جانے کے بعد اس کی صفائی کے لیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادمہ کو حکم دیا کہ اس دسترخوان کو جلتے ہوئے تنور میں ڈال دو۔ خادمہ نے حسب حکم ایسا ہی کیا۔ جملہ مہمانوں کو حیرت ہوئی اور دسترخوان کے جلنے اور اس سے دھواں اٹھنے کا انتظار ہونے لگا، لیکن اس کو جب تنور سے نکالا گیا تو بالکل محفوظ تھا اور صاف ہو گیا تھا۔ قوم گفتند اے صحابی عزیز، چو نہ سوزید وہ منقع گشت نیز۔ قوم نے کہا اے صحابی، یہ دسترخوان آگ میں جلا کیوں نہیں اور بجائے جلنے کے اور صاف ستھرا کیوں کر ہو گیا؟ گفت زاں کے مصطفیٰ دست و دہاں، بس و مالد اندری دستارخواں۔ گفت زاں کے مصطفیٰ دست و دہاں، بس و مالد اندری دستارخواں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کا سبب یہ ہے کہ میرے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دسترخوان سے بارہا اپنے دست مبارک اور لب مبارک کو صاف کیا تھا۔ اب مولانا فرماتے ہیں، ای دلیں ترسند از نارو عذاب، با چنا رستو لبے کن اختراب۔ اے وہ شخص جس کا دل جہنم کی آگ اور عذاب سے خوفزدہ ہو، اس کو چاہیے کہ ایسے مبارک ہاتھوں اور لبوں سے قریب ہو جائے۔ مطلب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرے۔ چوں جماد را چونی تشریف داد، جان عاشق را چہا واحد کشاد۔ جب جمادات کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لبوں نے یہ شرافت عطا فرمائی تو اپنی عاشق جانوں کو تو نہ جانے کیا کچھ عطا فرمایا ہو۔ فائدہ: جب دسترخوان کو حسی قرب سے یہ شرف عطا ہوا تو اتباع سنت جو قرب معنوی اور قرب حقیقی ہے، اس سے تو کیا ہی کچھ انعامات دونوں جہاں میں عطا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق اتباع سنت نصیب فرمائے اور اس عظیم نعمت پر حریص فرماوے، آمین۔ حکایت دزد در وحد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک چھور زمانہ خلافت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ میں جلادوں کے سپرد کیا گیا۔ اس نے فریاد کی کہ مجھے معاف کر دیا جائے، امیر المومنین، یہ پہلی بار کا جرم ہے، آئندہ نہ کروں گا۔ بانگ زد دزد کے میری دیار، اولی بارست جرم درگزار۔ چور نے آواز دی کہ اے امیر المومنین، یہ میرا اول جرم ہے، درگزر کر دیجئے۔ گفت عمر حاش للہ کہ خدا بار اول قہر نارد در جزا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کی پناہ، اللہ تعالیٰ پہلی خطا پر قہر نازل نہیں فرماتے۔ بارہا پوشید پہ اظہاری فضل، باز گیرد اس پہ اظہار عدل۔ اکثر مرتبہ اظہار فضل کے لیے جرائم عباد یعنی بندوں کی ستاری فرماتے ہیں، پھر چوں بحد گزری تو رسوا کنت، جب کوئی حد سے گزر جاتا ہے تو پھر اظہار عدل کے لیے اسے گرفتار بلا و رسوائی کرتے ہیں، تاکہ ای ہر دو صفت ظاہر شود، آ مبشر گرد و ای منذر شود، تاکہ اللہ تعالیٰ کی دونوں ہی صفات کا ظہور ہو جائے، اور ایک صفت بشارت دہندہ ہو اور دوسری ترسانندہ یعنی ڈرانے والی ہو۔ فائدہ: اس حکایت سے سالکین کے لیے بڑا سبق ہے کہ بدنگاہی اور مثل اس کے بہت سے گناہ میں طویل عمر مبتلا رہنے کے باوجود ہمت اور فکر اصلاح سے غافل ہیں اور خلق میں صوفی بھی شمار ہوتے ہیں، لیکن حق تعالیٰ کی ایک صفت ستاریت سے مطمئن ہونا
اور دوسری صفت قہاریہ سے بے خوف ہونا سخت نادانی ہے۔ اظہار فضل کی صفت ہمیں اصلاح اور توبہ صادقہ کے لیے موقع فراہم کرتی ہے۔ اگر اس نعمت سے ہم فائدہ نہ اٹھائیں گے تو اظہار عدل کی صفت ہم کو گرفتار بلا اور ذلت کرے گی۔ پس دوسری صفت کے ظہور سے ہر وقت خائف اور ترسا رہے اور استغفار و گریہ وزاری کے ساتھ ترک گناہ کی سخت فکر کرے اور اپنے مصلح سے برابر مشاورت رکھے، ورنہ معصیت کے ساتھ اذکار اور وظائف کا نفع تام نہ ہوگا اور ایسا سالک ہمیشہ ناقص رہے گا اور منزل قرب الہی سے دور، کیونکہ اصرار المعصیت اور قرب الہی میں تضاد ہے۔ شرط ولایت تقوی ہے، نہ کہ کثرت اذکار و وظائف۔ البتہ یہ اذکار وغیرہ حصول تقوی کے لیے معین ضرور ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق حصول تقوی اور اجتناب عن المعاصی کا اہتمام اور گناہ کی بیماریوں کے علاج کی فکر نصیب فرمائے اور ان مقاصد کے لیے کسی اللہ حوالے سے رجوع کی توفیق بخشے۔ حکایت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آیت مریض۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ اے موسیٰ، تو نے میری بیماری میں میری عیادت نہ کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، گفت سبحانات پاکی از یہاں ایش رمزست ای بکن یا رب یہاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے رب، آپ پاک ہیں، نقصان اور بیماری آپ کو چھو نہیں سکتی، اور آپ کے اس ارشاد میں کیا راز ہے، ظاہر فرما دیجیے۔ گفت آرے بندے خاصی گزیں گشت رنجور او مسنم نیکش ببی۔ غیب سے آواز آئی کہ اے موسیٰ، میرا ایک خاص بندہ جو میرا منتخب ہے بیمار ہو گیا، بس آپ اس کو بنگاہ استحسان دیکھیے۔ ہست معذوریش معذوری من، ہست رنجوریش رنجوری من۔ اس مقرب بارگاہ حق کی معذوری میری معذوری ہے اور اس کی بیماری میری بیماری ہے۔ در عیادت رفتنی تو فائدست، فائدہ باز باتو عائدست۔ کیا تمہارا اس کی عیادت کے لیے جانا میں تمہارا ہی فائدہ ہے، اور اس کا فائدہ ثواب اور قرب اور ثمرہ دعائے خاص بیماری کا تمہیں کو لوٹ کر سب کچھ ملے گا۔ ورعدو باشد ہمی احسان کوست، ورعدو باشد ہمی احسان کوست کہ باسا بس عدو گشتست دوست۔ اور اگر کوئی بیمار دشمن بھی ہو تو بھی اس کی عادت بہتر ہے، کیونکہ احسان سے دشمن بھی بسا اوقات دوست ہو جاتا ہے۔ ورنہ اگر دوست کی نشکم شود ذاک احسا کی نرا مرہم شود۔ اور اگر اس عمل سے دوست بھی نہ ہو تو کم از کم اس کی عداوت اور کینہ میں کمی ہو جاتی ہے، اس واسطے کہ احسان زخم کینہ کے لیے مرہم ہوتا ہے۔ بس فوائد دست غیر اون ولیک از درازی خائفم اے یار نیک۔ اور بھی احسان میں بہت سے فوائد ہیں، اس کے علاوہ لیکن درازی مضمون سے ڈرتا ہوں میں اے نیک دوست۔ فائدہ اس حکایت میں حسب ذیل نصائح ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کو اپنے خاص بندوں سے کس قدر تعلق ہے کہ ان کی بیماری کو اپنی بیماری فرمایا، اس سے ان کی محبوبیت کا مقام معلوم ہوتا ہے۔ اس حقیقت کو مولانا نے دوسرے مقام پر فرمایا ہے، ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا گو نشینت با حضور اولیاء۔ جو شخص خدا کے ساتھ ہم نشینی کا طالب ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اولیاء کے مجلس میں بیٹھا کرے اور ان کی محبت و خدمت کو بالواسطہ محبت حق اور خدمت حق سمجھے۔ خدمتی او خدمت حق کردنست، کہ ان کی خدمت اللہ تعالیٰ کی خدمت ہے، مگر بالواسطہ کی کیس ضرور ملحوظ رہے تاکہ اعتقاد سلامت رہے، یعنی عین اس کو خدا نہ سمجھے بلکہ وہ خدا تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر دشمن بھی ہو تو اس کی عیادت کر لینا اس کو دوست بنائے گا، اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر دوست نہ بن سکا تو اس کا کینہ ہی کم ہو جائے گا۔ نوٹ: لیکن جن سے اللہ کے لیے ترک تعلق مطلوب ہے ان سے قبل اعلان توبہ دور ہی رہے اور کسی عالم متقی سے ایسے مسائل کو سمجھ لے۔